اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں ایک بحث چل رہی تھی اور بحث اب زیادہ تر ایک سائڈ تو بالکل جھوٹ پہ آ گئی۔ بحث یہ تھی کہ خان صاحب کو جو خط آیا، حکومت کو ہماری کو جو خط آیا کہ عمران خان کی حکومت بدلو وگرنہ پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہماری مرضی کی حکومت لے آؤ تو ہم پاکستان کو معافی دے دیں گے۔ وہ معافی کس بات کی دینی ہے انہوں نے یہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم بھی پسندیدہ جو تھا اس کا انہوں نے اشارہ دے دیا، عدم اعتماد کا بھی ذکر کر دیا۔ خان جب سے وزیر اعظم تھا اس وقت سے یہ خط لہرا رہا ہے، اور 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں یہ خط پیش ہو چکا ہے، اس پہ بحث ہو چکی، دونوں دفعہ اس کی تصدیق ہوئی۔ پہلی دفعہ وزیر اعظم عمران خان تھا، دوسری دفعہ وزیر اعظم شہباز شریف تھا جب یہ میٹنگ ہوئی۔ لیکن اپوزیشن کے قربانیاں اس وقت تک تو میاں صاحب بھی کہتے تھے اگر خان صاحب یہ خط صحیح ہوا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، آ کے وزارت عظمیٰ کو ٹھوکر مار دوں گا۔ قوم ابھی اس ٹھوکر کا انتظار کر رہی۔ اچھا، شہباز شریف نے گزشتہ روز اسمبلی میں کھڑے ہو کے 2-3 دن پہلے اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریباً اس خط کو تسلیم کر لیا کہ خط آیا ہے، مداخلت ہوئی، اور قومی سلامتی کے اداروں نے تو پہلے کا تسلیم کر لیا ہوا، مداخلت ہوئی۔ اب کانگریس میں بھی کسی کانگریس مین نے یہ مسئلہ اٹھا دیا ہے کہ پاکستان کے رجیم چینج میں امریکی مداخلت ہوئی ہے، اور اس کے لیے سوال کیا گیا ہے، وہاں کی حکومت جواب دے گی، اس پہ کوئی بحث مباحثہ ہوگا۔ اور اس سے پہلے وہاں کہ کچھ ترجمان تسلیم کر چکے سارا کچھ جو کچھ یہاں تھا، لیکن یہاں میں قربان جاؤں ان سیاستدانوں کے۔ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سازش کر رہا ہے، بلاول کہہ رہا ہے، اب وہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے، وہ کہہ رہا ہے جی وہ سابق وزیر اعظم سازش کر رہا ہے، کوئی لیٹر شیٹر اس کو نہیں آیا، کوئی خط نہیں آیا۔ اچھا، یہاں مریم نواز کھڑی ہو کے بھی دن کو رات اور رات کو دن کہتی کھلم کھلا، اور عوام کے مجمع میں کھڑا ہو کے کہہ رہی کہ اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ اب وہاں بحث ہو رہی ہے، یہ عوام کے سامنے کھڑے ہو کے جلسوں میں جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر شرمندہ ہیں کہ عوام ہمارے جلسوں میں کیوں نہیں آ رہے۔ ادھر خان صاحب یہ بیانیاں لے کے کھڑے ہیں غلامی نامنظور، اور ظاہر ہے ان کا بیانیہ عوام میں مقبول ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جلسوں میں، دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، اور یہ بجائے اس کے کہ سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں اور سچ کی سیاست کریں، یہ برابر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے مانتے ہیں، دوسری طرف سے انکار کرتے جا رہے ہیں، ایک طرف سے تسلیم کر رہے ہیں۔ اسمبلی میں کھڑے ہو کے شہباز شریف نے تسلیم کر لیا، اچھا نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں تسلیم کر لیا گیا، اور کچھ دن چپ رہے، پھر شروع ہو گئے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس ملکی لیول کے سیاستدان ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قوم کے لیڈر ہیں، ہم بہت ہائی لیول کے سیاستدان ہیں، ہماری نسلیں، ہمارے آباء و اجداد سیاست کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا تمہاری سیاست جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے؟ پہلے تو میڈیا نہیں تھا، پہلے الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پی ٹی وی تھا اور اخبارات تھے، وہ بھی کنٹرولڈ ہوتے تھے زیادہ تر، کوئی خبر ادھر ادھر سے عوام کو مل جاتی تھی، کوئی کہیں نہ کہیں سے نکل کے مل جاتی تھی۔ لیکن اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ہر خبر فوراً لیڈروں کے بولنے سے پہلے خبر ان تک پہنچی ہوتی ہے۔ ابھی یہاں شہباز شریف کی ٹیم لندن روانہ نہیں ہوئی تھی، جو کچھ وہاں ہونا ہے اس کا شور پہلے پڑ چکا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا بحث مباحثہ ہے، اندر تک کی خبریں باہر خود لیک کر رہے ہیں اندر بیٹھے ہوئے لوگ۔ تو اس دور میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا، قوم کے سامنے دھوکہ دینا، بار بار دھوکہ دینا اور بار بار جھوٹ بولے جانا، اور اس بات کا بھی دعویٰ کرنا کہ ہم
قوم کے سامنے جائیں گے تو سرخرو ہوں گے، ہم قوم کے ہمدرد ہیں۔ جھوٹا آدمی قوم کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنی قوم کے ساتھ سچ نہ بولے وہ کیسے قوم کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ تو میں ان تمام لیڈروں سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے ملک کے ساتھ سازش نہ کرو، ملک دشمنی نہ کرو، غیروں کے اعلیٰ کار نہ بنو، غیروں کی ایجنٹی نہ کرو، پاکستان کے وفادار۔ عزت تمہیں اللہ نے پاکستان کے صدقے دی، پاکستان کی وجہ سے تم بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، پاکستان کی وجہ سے تمہارے پاس اب جائیدادیں کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، مری، ایبٹ آباد، تمام پرفضا مقامات پہ تمہاری کوٹھیاں، سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، امریکہ، اور پتہ نہیں دبئی، کوئی دنیا کا ایسا بڑا ملک نہیں ہے جہاں تمہاری پراپرٹیاں اور جائیدادیں اور مال نہیں ہے بینکوں میں۔ یہ سارا پاکستان کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے یہ خطہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمایا۔ حضور سے بھی وفا نہیں کی تم نے، ملک سے بھی وفا نہیں کی، اور مسلسل دھوکہ دیے جا رہے ہو، جھوٹ بولے جا رہے ہو۔ یہ کب تک چلے گا آخر؟ قوم اب تمہیں پہچان چکی ہے۔ اگر لیڈری کرنی ہے تو خدا کے لیے سچ تو بولو قوم سے یار۔ قوم کے خلاف، اگر ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو قوم کو سچ بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ ہم مجبور ہیں، ہماری پراپرٹیاں، ہماری جائیدادیں باہر ہیں، ہم جھوٹ بولنے پہ مجبور ہیں، ہم غیروں کی غلامی پہ مجبور ہیں، اس لیے قوم سے معافی مانگ لو ادھر۔ اور جو مریم نعرہ لگاتی تھی نا، اندروں اندروں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ، ایسے کرتے رہو، اندروں اپنا کام سیٹ رکھو اور عوام کے ساتھ سامنے شور ڈالتے رہو۔ جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ سے تمہیں بھی نقصان ہو رہا ہے، ملک کا بے پناہ نقصان ہو رہا ہے، اور تمہاری لیڈری شیڈری مجھے ختم ہوتی نظر آ رہی۔ اللہ کے لیے سچ کی طرف آؤ۔ یہ جائیدادیں، یہ پراپرٹیاں، یہ بینک بیلنس، یہ لیڈریاں، یہ سارا کچھ یہاں رہ جائے گا، یہاں رہے گا نام صرف اللہ کا، اور آگے جا کے مجھے بھی حساب دینا ہے، آپ کو بھی اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اس لیے قوم کے سامنے سچ بولو۔ میرے رب نے حکم دیا تھا قوم کو بھی، میں یاد دلا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچ بولتا ہے سچ کا ساتھ دو، اور جھوٹ سے اللہ کی پناہ مانگو، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ اللہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس کو جھوٹی لیڈرشپ سے، جو جانتے ہوئے، آنکھوں دیکھتے ہوئے، تمام حالات واقعات سے واقف ہوتے ہوئے قوم سے جھوٹ بول رہی ہے، اللہ اس کی عادت سے اس قوم کو نجات عطا فرمائے۔